السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور میری آپ سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. دو موضوعات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان آپس میں بڑھتی ہوئی محبتیں قربتیں، اس پر اظہار خیال کروں گا. دوسرا موضوع وہی کہ اب یو اے ای میں کرونا وائرس کے کیسز کی جو تعداد ہے روزانہ بڑھتے ہوئے کیسز، اس میں کمی واقع نہیں ہو رہی، جبکہ حکمرانوں کی طرف سے، حکام کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اب تک تقریباً 1 کروڑ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں. یاد رہے کہ یو اے ای کی کل آبادی جو ہے وہ ہے تقریباً 98 لاکھ سے 99 لاکھ، یا آپ 1 کروڑ بھی کہہ لیں، اور بہت سے لوگ وہاں سے چلے بھی گئے ہیں اور 1 کروڑ ٹیسٹ کرنے کا دعویٰ کیا گیا. ظاہر ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو شاید یو اے ای سے اپنے اپنے ممالک واپس چلے گئے ہیں. لیکن اس حوالے سے میں آپ کو سب سے پہلے تو میں آپ کو جو میرا پہلا موضوع تھا وہ یہ ہے کہ اس وقت یو اے ای اور اسرائیل میں جو بڑھتی ہوئی محبتیں یا قربتیں، آپ جو بھی اس کو نام دے دیں، وہ دن بدن ان میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور اس کو پوری دنیا میں بڑی توجہ سے اس ساری ڈیولپمنٹس کو دیکھا جا رہا ہے، اس پر تجزیے کیے جا رہے ہیں. مثال کے طور پر آج ہی کے دن یو اے ای اور اسرائیل کے وزرائے خارجہ نے برلن یعنی جرمنی میں اس مقام کا وزٹ کیا جس کو کہتے ہیں کہ ہولوکوسٹ کے جو، اب میں آپ کو آسان الفاظ میں بتاؤں کہ جو یہودیوں کا مبینہ قتل عام ہوا ہے اس کی جو یادگار ہے، وہاں پر یو اے ای کے اور اسرائیل کے دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ نے مشترکہ دورہ کیا اور اپنے اپنے جو طریقے سے تعزیت کا اظہار کیا. میرا خیال ہے کہ یہ اسلامی دنیا کا شاید یہ پہلا ملک ہے جس کے وزیر خارجہ یا کسی بھی ہائی آفیشل نے اس طرح یہودیوں کی اس مبینہ قتل گاہ کی یادگار پر حاضری دی ہو اور وہاں پر جا کے اظہار افسوس یا اظہار تعزیت کیا ہو. پوری دنیا اس کو بہت اہمیت دے رہی ہے اور اس حوالے سے میں صرف اتنی دعا کر سکتا ہوں کہ یہ دونوں ممالک کے درمیان جو بڑھتے ہوئے جو محبتوں کے قربتوں کے رشتے ہیں، اللہ کرے اس سے اسلامی دنیا یا مسلمان دنیا میں کوئی بہتری کے آثار پیدا ہوں اور بہتری اس سے نکلے، خاص طور پر ان ممالک کے لیے جو اس وقت اسرائیل کی زادیہ نشانے پر ہیں. خاص طور پر میں فلسطین کا ذکر کروں گا. پاکستان بھی بدقسمتی سے ان ممالک کی فہرست میں شامل ہے جو کہ اسرائیل جن کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، اور ایران کے بعد شاید پاکستان وہ ملک ہے جس سے اسرائیل خائف بھی ہے اور اس کو اپنا دشمن بھی سمجھتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر طاقت ہے. دوسرا ملک جو ہے اس وقت اسرائیل کے خلاف جو ہمیں، بلکہ تیسرا ملک جو ہمیں صف راہ نظر آتا ہے وہ ہے ترکی. تو لہٰذا اب ہم جانتے ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پر، پاکستانی حکومت پر اس قسم کا دباؤ ہے سعودی عرب کی جانب سے، یو اے ای کی جانب سے، کہ پاکستان بھی اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنے کی طرف پیش قدمی کرے یا اس بارے میں سوچ بچار کرے، اور پاکستان میں اس طرح کی سوچ بچار ہو بھی رہی ہے. اب ظاہر ہے اس طرح کی جو سچویشن ہوتی ہے، اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو پبلک نہیں کیا جاتا، یعنی عوام میں اس طرح کی بحث مباحثے یا مذاکرات نہیں ہوتے. یہ پس پردہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، پس پردہ اس طرح کے معاملات ڈسکس ہوتے ہیں یا ان کو طے کیا جاتا ہے، اور جب حالات اور واقعات یا خاص طور پر حالات سازگار ہوں تو پھر ان کو پبلک کیا جاتا ہے. جس طرح یو اے ای نے، اب ظاہر ہے یو اے ای اور اسرائیل کی جو آپس کے جو تعلقات ہیں وہ ایک رات میں یا ایک دن میں تو استوار نہیں ہوئے. اس کے پیچھے ہو سکتا ہے برسوں کی کاوش ہو، برسوں کے مذاکرات ہوں، جس میں ظاہر امریکہ ایک فریق تھا. اب دیکھنا یہ ہے
کہ اس ساری صورتحال سے عرب دنیا یا مسلمان دنیا کو کیا فائدہ اور کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ اب میں آتا ہوں یو اے ای میں جو بڑھتے ہوئے کرونا وائرس کی جو صورتحال ہے، اس حوالے سے حالات دن بدن اچھے ہونے کے بجائے کچھ جیسے کہتے ہیں نا بہتری کے بجائے ابتری آ رہی ہے، ابتری کی جانب جا رہے ہیں، جس سے ظاہر ہے کاروبار بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ وہاں پر جو سیاح پہلے بڑی کہتے ہیں تعداد میں وہاں پر جانے کے لیے تیار تھے یا جا رہے تھے، اب وہ سیاح بھی وہاں جانے سے گریز کر رہے ہیں۔ اور سب جانتے ہیں کہ یو اے ای خاص طور پر دبئی میں جن لوگوں کا کاروبار ہے، جن لوگوں کے بزنسز ہیں، وہ زیادہ تر انحصار ہی ٹورسٹ پر کرتے ہیں، اور ٹورسٹ کا نہ جانا ایک المیہ ہے، باوجود اس کے کہ دبئی کو 7 جولائی کو شاید سیاحت کے لیے کھول دیا گیا تھا، ویزے میں نرمی کر دی گئی، یا ویزے جو ہیں وہ تقریباً 3-4 قسم کے ویزے بھی اویلیبل ہیں۔ اب تو انہوں نے جو ورک پرمٹ ہے یا عارضی ویزے ہیں وہ بھی جاری کرنا شروع کر دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو وبا کی صورتحال ہے، اب جیسے آپ دیکھیں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1040 مزید افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی، اور اب کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی جو تعداد ہے وہ بڑھ کے ہو گئی ہے 1,01,084۔ اسی طرح جو اموات ہیں ان کی تعداد ہے اب 436، یعنی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایک اور موت واقع ہوئی ہے کرونا وائرس کے باعث۔ اس ساری صورتحال کا اگر ہم جائزہ لیں تو پوری دنیا جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر بظاہر ایسے لگتا ہے کہ کرونا وائرس کی جو سیکنڈ ویو جسے ہم کہتے ہیں کہ دوسری لہر، اس کی زد میں آہستہ آہستہ پوری دنیا آ رہی ہے۔ دنیا کے بے شمار بڑے شہر ایسے ہیں جن میں اب محدود یا بڑے پیمانے پر لاک ڈاؤنز بھی کیے جا رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اس میں نیو یارک شامل ہے، اس میں پیرس شامل ہے، اس میں میڈرڈ ہے جو اسپین کا دارالحکومت بھی ہے، پیرس جو ہے فرانس کا دارالحکومت ہے، نیو یارک ظاہر ہے وہ اگرچہ امریکہ کا دارالحکومت نہیں ہے لیکن امریکہ کا بہت بڑا ایک شہر ہے اور جس کی اپنی اہمیت ہے، جس کو فائنینشیل ہب کہتے ہیں۔ اسی طرح کی صورتحال اب یو کے میں بھی نظر آ رہی ہے، یو کے میں بھی وائرس کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پاکستان میں تقریباً 550 کے قریب مزید کرونا وائرس کے کیسز سامنے آئے، جبکہ کرونا وائرس سے ہونے والی جو اموات ہیں ان کی تعداد 5 تھی یا 6، لیکن بظاہر ایسے لگتا ہے کہ پاکستان میں شاید حالات قابو میں ہیں، لیکن حکام کی جانب سے جس طرح خبردار کیا جا رہا ہے کہ یہ دوسری لہر آ سکتی ہے، اور اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب سے اسکول کالجز کھلے ہیں تو ٹیسٹ زیادہ ہو رہے ہیں، وہاں پر طلباء میں اساتذہ میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو رہی ہے۔ میری اگلی ویڈیو کا آپ انتظار کریے گا، اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت وہ کون سے لوگ ہیں جن کو ویزا مل سکتا ہے، یعنی اگر وہ یو اے میں نہ بھی ہوں، اپنے ملک میں ہوں، اور ان کو کیسے ویزا مل سکتا ہے، وہ کس سیکٹر کے لوگ، کس شعبے کے لوگوں کو فی الحال ویزا دستیاب ہو سکتا ہے۔ میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا، اور ابھی مجھے اس ویڈیو کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔